اور آخر میں اپنی بات کو بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ ہاؤس کے سارجنٹس ہیں ان کا کم از کم رسک الاؤنس ضرور گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے. یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہاؤس کو سرو کرتے ہیں. تھینک یو جی. جناب محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ جی. تھینک یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا بجٹ جس میں کسی حکومت نے حکمران خاندان یا اس کے فائنینسرز کے کاروبار یا مفادات کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ عوامی فیصلہ کیا، ہر طبقے کا ہاتھ تھاما. اتنے پیسے اور اتنی آمدن کے ساتھ اس سے بہترین بجٹ پیش ہی نہیں ہو سکتا تھا. 4 الفاظ میں اگر میں اس بجٹ کا احاطہ کروں: ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن، ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن اور صرف انڈسٹریلائزیشن. اسپیکر صاحب یہ میرے غریب کا بجٹ ہے. اسپیکر صاحب یہ ایک عوام دوست اور غریب پرور بجٹ ہے. 260 ارب میرے مزدور کے 3 وقت کے کھانے، اس کے سر کے سائباں اور اس کو صرف روزگار دینے کے لیے رکھے گئے. احساس پروگرام بجٹ میں 126% کا اضافہ کیا گیا. اسپیکر صاحب یہ میرے غریب کو اپ لفٹ کرنے کا پروگرام ہے. یہ 40 سے 60 لاکھ نچلے طبقے کے لوگوں کو کم سے کم 5 لاکھ بلا سود قرضے دینے کا بجٹ ہے. 100 ارب روپیہ باٹم اپ اپروچ کے لیے رکھا گیا. اسپیکر صاحب یہ غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا بجٹ ہے، کیونکہ جب غریب ترقی کرے گا تو نیا پاکستان بنے گا. اسپیکر صاحب یہ میرے کاشتکار، میرے ہاری، میرے ذمہ دار کا بجٹ ہے، کیونکہ ہر فصل جو 2 دفعہ سال میں ہوتی ہے اس پر 1.5 لاکھ کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا. میرے ہاری، میرے کسان کو ٹریکٹر اور زرعی آلات خریدنے کے لیے 2 لاکھ کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا. مڈل مین کا کردار ختم. کولڈ سٹوریجز، انفراسٹرکچر جو فارم سے لے کر مارکیٹ تک بنایا جائے گا، کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں جب زراعت ترقی کرے گی، جب میرا ہاری ترقی کرے گا تو نیا پاکستان بنے گا. اسپیکر صاحب یہ میرے متوسط طبقے کا، میری مڈل کلاس کا، میری لوور مڈل کلاس کا بجٹ ہے، کیونکہ 20 لاکھ کی آسان اقساط سے لے کر وہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں گے اور اس کے مالک بنیں گے. 850 سی سی کی گاڑی کے اوپر ہم نے ان کے لیے سیلز ٹیکس میں کمی اور FADF کی ایگزمپشن دی ہے تاکہ وہ اپنی گاڑی کے مالک بنے. ہم نے انہیں ہیلتھ کارڈ سے صحت کو فراہم کیا ہے، مفت فراہم کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب کیونکہ میرا متوسط طبقہ ترقی کرے گا تو نیا پاکستان بنے گا. یہ میرے مزدور کا بجٹ ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ میں 20,000 رکھی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے کم پر کوئی نہیں مانے گا. یہ میری نئی نسل کے مستقبل کا بجٹ ہے، کیونکہ مفت ٹیکنیکل تعلیم سے لے کر 5 لاکھ کے کاروباری لون سے لے کر وہ اپنا کاروبار کرے گا. میری خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، میرے نوجوان اپنا کاروبار کریں گے، کیونکہ جب میرا جوان کامیاب ہوگا تو نیا پاکستان بنے گا. اسپیکر صاحب یہ ترقی اور خوشحالی کا بجٹ ہے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 160 ارب رکھے گئے. حالانکہ تعلیم تو ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. PSDB کا بجٹ 40% بڑھایا گیا، کیونکہ ہمارا سارا فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہے. ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، آبی ذخائر، کیونکہ میری زمین زرخیز ہوگی، 190 ارب دیے گئے. سستی بجلی پیدا کریں گے اور اس کے علاوہ ٹرانسمیشن لائنز اور کیپیسٹی کے لیے 118 ارب سے میرا روشن پاکستان بنے گا. اسپیکر صاحب یہ نوکریاں دینے کا بجٹ ہے، کیونکہ CPEC کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں. انڈسٹریل زون لگ رہے ہیں پورے پاکستان میں، وہ بھی ٹیکس فری، کیونکہ روزگار ملے گا تو میرا پاکستان ترقی کرے گا. اسپیکر صاحب یہ انڈسٹریلائزیشن کا اور پیداوار بڑھانے کا بجٹ ہے، کیونکہ موبائل صنعت کو فروغ دینے کا بجٹ ہے. سستی اور معیاری گاڑیاں لوکلی مینوفیکچر کرنے کا بجٹ ہے.
اور اگر میں اکنامکس ہمارے جو ٹاپ اکانومسٹ ہیں ان کی ٹرم میں کہوں تو میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ یہ لوٹ سیل ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر ان کے اور عوام کے مفادات کو رکھا گیا ہے، یہ ٹیکس سے چھوٹ دینے کا بجٹ ہے۔ میرے چھوٹے کارخانے دار، میرے دکاندار جو پھرتے تھے اور انہیں کوئی قرضہ نہیں دیتا تھا، انہیں بلا سود قرضہ دینے اور آسان اقساط پر قرضہ دینے کا بجٹ ہے۔ آپ نے بینک سے پیسے نکلوانے ہوں یا آپ نے موبائل پر لوڈ ڈالنا ہو، یہ اس میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا بجٹ ہے۔ میرے 16-17 کروڑ جو موبائل یوزر ہیں ان کے لیے ٹیکس فری کرنے کا بجٹ ہے۔ ہمیں کہا گیا ہم سستی دوائیاں نہیں دیتے، تو فارما پہ انسینٹیو دے کر فارما انڈسٹری پر وہ انسینٹیو دیا کہ اب دوائیاں سستی کرنے کا بجٹ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تو میری اگلی نسلوں کا بجٹ ہے، کیونکہ یہ کنسٹرکشن کا بجٹ ہے جس سے 40 صنعتیں چلیں گی۔ یہ میری سیمنٹ مینوفیکچررز، میرے یوریا مینوفیکچررز اور میرے ایکسپورٹرز کا بجٹ ہے۔ یہ میرے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا بجٹ اس لیے ہے کہ ہم نے 200 ارب کا ڈی ایل ٹی ایل دیا ہے، ہم نے ان کو سستی بجلی، سستی گیس دی ہے، اور 2000 را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ مٹیریل کے اوپر انہیں ٹیکس پر چھوٹ دی ہے، کیونکہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو روشن اور نیا پاکستان بنے گا۔ اسپیکر صاحب، یہ انجینئرنگ پروڈکٹس، ٹرانسفارمرز، 3 ویلرز، ریفریجریٹرز، واشنگ مشین کو ایکسپورٹ کرنے کا بجٹ ہے، کیونکہ ان کے را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ مٹیریلز پر بے تحاشا ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ پاکستان بنانے کا بجٹ ہے، کیونکہ پنجاب، بلوچستان، فاٹا، کے پی کے اور سب کو ایک اکائی میں پرونے کا بجٹ ہے، اس لیے کہ این ایف سی ایوارڈ کو 3412 ارب روپے دیے گئے ہیں، اور پاکستان خان ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ سابقہ فاٹا کے لیے 54 ارب، میرے کراچی جو میرا دل ہے اس کے لیے الگ پیکیج، اور بلوچستان جسے ہر دفعہ اگنور کیا گیا تھا 20 ارب دینے کا پیکیج ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ میرے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا پیکیج ہے، 10% اڈھاک الاؤنس اور ان پر ٹیکس نہ لگانے کا بجٹ ہے۔ میں پھر بھی استدعا کروں گی کہ مہنگائی زیادہ اگر ہو گئی ہے تو ان کو اور ریلیف دیا جائے، کیونکہ جب تنخواہ دار طبقہ ترقی کرے گا تو نیا پاکستان بنے گا۔ اسپیکر صاحب، یہ آئی ٹی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا بجٹ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ آئی ٹی کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے، آئی ٹی کو زیرو ڈیوٹی ریجیم سیکٹر کا سٹیٹس دیا گیا ہے، اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس اور ایف اے ڈی ایف کو ریڈیوس کیا گیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں آئی ٹی کو فروغ دینا پڑے گا۔ اسپیکر صاحب، یہ تو جو ہمیں آج تک تو مسلمانوں کی حکومت میں پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن پاک کے جو پرنٹنگ پیپرز ہیں وہ بھی ان پر بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا، تو وہ جو یہودی ایجنٹ ہے آج اس نے قرآن پاک کے پرنٹنگ پیپر کی درآمد پر مکمل ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمیں تو آج تک یہ پتا تھا کہ 5 کیمپ آفس رکھے جاتے ہیں، اور میرے اپوزیشن لیڈر کے جو 5 کیمپ آفس تھے ان کا خرچ 5 ارب 72 کروڑ تھا۔ آج پی ایم آفس کا اخراجات میں 108 کروڑ کی کمی ہو چکی ہے۔ آخر میں اسپیکر صاحب، بہت عرصے سے سنتے رہے، بچپن سے لگتا ہے ہمیں لبرلز اور اپوزیشن یہی سناتی رہی کہ فوج ہمارا 80% بجٹ کھا جاتی ہے، تو اسپیکر صاحب ایک بات، پاک فوج کھاتی نہیں ہے، لگاتی ہے۔ قومی بجٹ میں پاک فوج کا حصہ 13%، جو 1960 میں 31% ہوتا تھا۔ انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہے، جبکہ ہم کارکردگی میں نمبر 1 ہیں۔ اسپیکر صاحب، سب سے آخر میں یہ جو بجٹ ہے وہ خان صاحب کے ویژن کا بجٹ ہے، یہ 2 نہیں 1 پاکستان کا بجٹ ہے، کیونکہ اس میں برابری کے موقع سب کے لیے، برابری کی ترقی سب کے لیے، اور آخر میں جو ہم یہ کہتے تھے نا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو آج میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس ریاست نے، اس حکومت نے جو سال بھر کمایا وہ اپنے نچلے طبقے کو بانٹ دیا۔ اور ایک آخری چیز جو میں اسپیکر صاحب ایز اے پوائنٹ آف آرڈر بھی آپ سے مانگوں گی،
डिबेट के बाद। आज तक हम सुनते थे कि वजीर आजम खान साहब जो हैं उनके पास इलाज के लिए जाएं तो बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। आज हमने कौमी असेंबली में नजारा देख लिया, ईद से 2 दिन पहले जो बीमारी के बहाने बाहर जा रहे थे आज घंटों खड़े होकर तकरीर करते रहे और पूरा ऐवान बोर होता रहा, तो मान गए खान साहब को। और स्पीकर साहब, आखिर में आप सब के लिए मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं, अपनी पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रिया अदा करती हूं, सबका शुक्रिया सिर्फ इसलिए अदा करती हूं कि कल जब मेरी गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को मारा गया तो उसके बाद सबने, मीडिया क्या, सिविल सोसाइटी क्या, हर किसी ने मुझे कॉल्स किए, मुझे मैसेजेस किए और मुझे ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। आज उसी हौसले के साथ मैं इस ऐवान में आकर खड़ी हूं और मैं इन सबको ये पैगाम देना चाहती हूं कि जिस मकसद की खातिर मुझे इस ऐवान में भेजा गया मैं वो मकसद पूरा करके रहूं।